بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل پاکستان کے جو ملکی حالات چل رہے ہیں، پاکستان بڑی مشکل سے گزر رہا ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان میں دہشت گردی عروج پہ ہے اور شیعوں کو سر عام قتل کیا جا رہا ہے، اور تو اور اسلام آباد جیسی عظیم سرزمین پہ شیعہ کافر کے نعرے سر عام لگائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ، یہ ملا اتنا بے غیرت ہے، تکفیری گروہ اتنا بے غیرت ہے کہ جس کو چاہتا ہے مسلمان بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کافر بنا دیتا ہے۔ اے ملا، تو نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اے تکفیری گروہ، تو نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ دین تیرے باپ کی جاگیر ہے، دین کا تو ٹھیکیدار بنا ہوا ہے؟ نہیں، دین تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس میں محمد و آل محمد کی محنت ہے، اس کو بچانے والے محمد و آل محمد ہے۔ تو کیا جانے دین کی قدر کیا ہے؟ تو کیا جانے دین کیا چیز ہے؟ اور تو سر عام لوگوں کو کافر کافر کہہ رہا ہے۔ تو فقط اور فقط یاد رکھ، کسی کی وجہ سے محمد کو مانتا ہے، جبکہ شیعان حیدر قرار محمد کی وجہ سے لوگوں کو مانتے ہیں، محمد کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، جس سے کریں۔ اگر محمد سے کوئی وفاداری کرتا ہے تو شیعان حیدر قرار اس سے وفاداری کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو محمد و آل محمد کے در کا وفادار ہے، اس کی جوتی اور ہمارا سر، لیکن جو آل محمد کے در کا، آل محمد کے گھر کا غدار ہے، ہماری جوتی اور اس کا سر ہے۔ یاد رکھ، ہم آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں، ہم علی حیدر قرار سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم فقط اور فقط ملک کے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم فقط اور فقط ملک پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ پاکستان بنانے والا بھی شیعہ تھا، اعظم محمد علی جناح ایک شیعہ تھے۔ شیعوں نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچا ہے، شیعوں نے ہمیشہ پاکستان کے استحکام کے بارے میں سوچا ہے۔ شیعہ ہمیشہ امن دینے والے ہیں، کیونکہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، مومن ہیں، اور مومن کبھی کسی کو اذیت نہیں دیتا، مومن کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہاں، مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ شیعہ ہمیشہ اس سے محبت کرتا ہے جو آل محمد کے در کا غلام ہو، جو آل محمد کے در کا وفادار ہو۔ شیعہ ہمیشہ اس سے نفرت کرتا ہے جو آل محمد کے در کا غدار ہو، جو آل محمد کے در سے دور بھاگنے والا ہو، جو آل محمد سے بغض رکھنے والا ہو۔ تو یاد رکھیے، جنگ خندق ہے، عمر بن عبد ود آگے بڑھ کے رسول خدا کو طعنہ مارتا ہے اور رسول خدا سے کہتا ہے کہ کوئی ہے مرد تو مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے۔ جب اس نے رسول کے خیمے میں نیزہ مارا، اس وقت رسول خدا نے فرمایا تھا، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرنے والا ہو؟ اس وقت مولا علی اٹھے، یعنی رسول خدا خلق عظیم کے مالک ہیں، جن کے خلق عظیم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا رسول خلق عظیم کا مالک ہے، میرا رسول بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرنے والا ہو، کوئی ہے اس کلب کی زبان بند کرنے والا ہو۔ رسول خدا نے کبھی بھی ایسا لہجہ نہیں اپنایا، لیکن یہاں پہ رسول خدا یہ لہجہ اپنا رہے ہیں، یعنی جو بھی محمد و آل محمد کے دروازے پہ اونچا بھونکے گا، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کتے سے کم نہیں ہوگا۔ اور شیعہ کسی کتے کی عزت نہیں کرتے، شیعہ ہمیشہ جس کی عزت کرتے ہیں وہ مومن ہوتا ہے، وہ آل محمد سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔